اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک انوکھی کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین کرام، دنیا میں 2.5 قلندر ہو گزرے ہیں جن میں حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سخی لال شعباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت رابعہ بصری قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ آدی قلندر ہیں۔ اس طرح کل 2.5 قلندر ہوئے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر کو ابو علی کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کا اصل نام سید شرف الدین تھا، لیکن آپ ابو علی قلندر کے نام سے معروف ہوئے۔ یہ آپ کا لقب تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ 12 برس تک دریا میں کھڑے رہے، حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جسم مبارک کا گوشت مچھلیاں کھا گئیں اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس کی مطلقاً خبر نہ ہوئی۔ اس دوران آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ندائے غیبی ہوتی رہی، اے شرف الدین مانگ کیا مانگتا ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ہی جواب دیتے، اے بار الہی مجھے علی بنا دے۔ غیب سے جواب آتا نہیں، تجھے کیسے علی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ علی تو ایک ہی ہے۔ اس حالت میں 12 سال تک دریا میں کھڑے رہے۔ آخر ندائے غیبی پھر آئی، اے شرف الدین اپنی ضد سے باز آ جا اور کچھ مانگ لے۔ آپ نے فرمایا، میں بھلا اور کچھ کیوں مانگوں، بس مجھے تو علی بنا دے۔ ندائے غیبی ہوئی، اچھا تو یوں کرتے ہیں کہ تجھے علی کی بو عطا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی بو عطا فرما دی گئی، اس لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ابو علی قلندر کہا جاتا ہے۔ جذب و مستی سے قبل آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جید عالم تھے۔ آپ کو دنیاوی علوم پر خوب دسترس حاصل تھی اور آپ نے بہت سے علاقوں کی سیر و سیاحت بھی کی۔ ایک بار آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے اپنے مصاحبین کو حضرت بشر خافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ بیان کیا۔ حضرت بشر خافی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب دل انسان تھے، مرو میں پیدا ہوئے، بغداد میں وطن اختیار کر لیا، مالدار تھے اور شراب و کباب میں مصروف رہتے تھے۔ شراب بہت پیتے تھے اور ہمہ وقت مخمور رہتے۔ ایک دفعہ اسی مستی میں جا رہے تھے کہ راستے میں کاغذ پڑا ہوا نظر آیا، دیکھا تو اس پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی۔ تڑپ گئے، فوراً اس کو اٹھایا، چوما آنکھوں سے لگایا، اسی وقت اپنی جیب سے عطر خرید کر اسے معطر کیا اور تعظیماً اسے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اسی شب کو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کی طرف سے اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ بشر حافی سے جا کر کہہ دو کہ تو نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے، ہم بھی اس کے صلہ میں تجھے پاک کر کے تیرا رتبہ بلند کریں گے۔ آج سے تو ہمارا دوست ہے۔ آقا بہت کریم ہیں، ادا پسند آگے نواز دیا، اس کے گھر میں کیا کمی ہے؟ ناظرین، بزرگ نے یہ سمجھ کر کہ بشر تو ایک فاسق اور فاجر انسان ہے، شاید غلط فہمی ہوئی ہے، اس کا ذکر نہ کیا۔ سوئے پھر وہی خواب آیا اور وہی باتیں ہوئی۔ اس طرح 3 روز تک ایک ہی خواب آتا رہا۔ آخر وہ حضرت بشر حافی کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ تو نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے اور ہم نے تیرا رتبہ بلند کر دیا۔ یہ کہنا تھا کہ خوف سے کانپنے لگے کہ اللہ نے مجھے دوست کہا۔ ایسا روئے کہ ہچکی بند گئی، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ فوراً اپنے دوستوں کو جو کہ وہاں پر شراب نوشی کے لیے آئے تھے گھر بھیج دیا۔ وہ دن اور ناظرین اس کے بعد کا دن کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہر گناہ سے توبہ اختیار کی اور اس قدر عبادت اختیار کی کہ اپنے وقت کے ولی اللہ ہوئے۔ آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ مستند حقیقت سے یہ بات واضح ہے کہ آپ جب تک زندہ رہے کسی بھی 4 پائے یعنی کسی بھی چوپائے مویشی وغیرہ کو اتنی جرت نہ تھی کہ وہ آپ کے محلہ میں لید یا کوئی پیشاب وغیرہ کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ جس دن میرے علاقہ میں کوئی جانور یا چوپایا سرے راہ پیشاب یا لید کرے گا، اس دن سمجھ لینا کہ میری موت واقع ہو گئی۔
اسی طرح ایک دن ایک شخص آپ سے ملاقات کے لیے آپ کی طرف آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ کے محلہ میں ایک گدھا کھڑا پیشاب کر رہا ہے اور لید بھی، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا بشر خافی کا انتقال ہو گیا؟ لوگ بھاگے اور جا کر دیکھا تو آپ اپنے حجرہ مبارک میں وصال پا چکے تھے۔ یہ بات فرمانے کے بعد حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح جب تک میں زندہ ہوں میرے علاقہ میں کوئی بھی جانور کسی دوسرے جانور پر یا کسی انسان پر حملہ نہ کرے گا۔ کافی عرصہ کے بعد ایک بارات جا رہی تھی جس پر ایک جنگلی جانور شیر نے حملہ کر دیا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا حضرت ابو علی قلندر کا انتقال ہو گیا، کیونکہ آپ کا فرمان تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی جنگلی جانور کسی جانور کو یا انسان کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ جب لوگوں نے دریافت کیا تو بات حق ثابت ہوئی کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ وصال پا چکے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین کرام، حضرت سالار فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کی بیوی کو پانی پت میں آئے ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ ان کے گھر سن 602 ہجری میں دوسرا بچہ پیدا ہوا۔ بچے کی ولادت سے والدین کو نہ صرف بلکہ ان کے بڑے بیٹے نظام الدین کو بھی بے پناہ خوشی اور مسرت حاصل ہوئی۔ والدین نے بچے کا نام شرف الدین رکھا، جو آگے چل کر اصل نام کی بجائے روحانی نام ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالی کے نام سے مشہور ہوا۔ جب حضرت ابو علی قلندر پیدا ہوئے تو انہوں نے ماں کا دودھ نہ پیا بلکہ مسلسل رو رو کر والدین کو بے حد پریشان کر دیا۔ قدرت تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے اور پھر جب اس کے منہ میں کچھ ڈالتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تو بات ہی الٹی تھی۔ بچہ جب سے پیدا ہوا تھا مسلسل رو رہا تھا اور ایک لمحہ کے لیے بھی چپ نہ ہوا۔ بچے کے روتے روتے پورا دن گزر گیا تو گھر والوں کو بہت پریشانی ہوئی، بہت بہلایا پھسلایا، گود میں لیا، مگر بچہ تھا کہ چپ ہونے کا نام تک نہ لیتا تھا۔ آخر والد گرامی نے اللہ کے حضور دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری مراد پوری کر اور بچے کو تندرستی اور زندگی عطا کر۔ اب دعا کی قبولیت کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے والد گرامی جب باہر نکلے تو انہوں نے ایک درویش کو دیکھا۔ انہوں نے رواداری کرتے ہوئے درویش سے کہا کہ بابا کسی اور وقت آنا، اس وقت میں اجلت میں ہوں، آپ کی حسب استطاعت خدمت کروں گا۔ درویش نے آپ کو دیکھا اور کہا، شیخ فخر الدین تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمہیں کچھ دینے آیا ہوں، تم سے کیا لوں گا؟ تمہیں تمہارا بیٹا مبارک ہو، میں تو اس کے دیدار کو آیا ہوں، جلدی کرو اس کو میرے روبرو لاؤ۔ سالار فخر الدین نے غور سے درویش کو دیکھا، ان کے قلب و ذہن میں ایک جھٹکا سا لگا اور وہ بلا تعامل بول اٹھے، بابا یہ شاید میں آپ کا ہی منتظر تھا۔ جیسے ہی درویش کے سامنے بچے کو لایا گیا، درویش نے بچے کو اٹھایا اور کہا، قلندر آپ دنیا میں آ گئے ہیں، اس لیے آنکھیں کھول دیں اور رونا بند کر دیں۔ اس کے بعد درویش نے بچے کے کان میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی۔ آیت پڑھنے کی دیر تھی کہ بچے نے رونا بند کر دیا اور آنکھیں بھی کھول دی۔ آپ کی جوانی کا واقعہ ہے کہ مبارک شاہ جو خاندانی شاہی کا ایک فرد تھا، اس کے ایثار و قربانی اور جذبہ خدا طلبی کی بنا پر حضرت قلندر صاحب اس پر شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ان سے جڑا ہوا ایک افسانہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے بہت سے لوگ انکاری ہیں، لیکن کتاب شرف المناقب میں مصنف نے اس واقعہ کو تحریر کیا ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پانی پت میں کوئی فوجی افسر تھا، اس کو بھی مبارک خان سے دلچسپی تھی۔ ایک روز مبارک خان سیر و شکار کے لیے گئے تھے۔ فوجی افسر نے موقع پا کر ان کو اپنے قبضہ میں کر لیا۔ حضرت قلندر صاحب شام تک مبارک خان کے منتظر رہے۔ جب دن ختم ہو گیا اور رات آ پہنچی تو قلندر ابو علی پر محبوب کا اشتیاق غالب ہو گیا۔ بلاخر اشتیاق محبوب نے یہاں تک مضطرب کیا کہ آپ اس فوجی افسر کی ڈیوڑی پر جا پہنچے اور دیدار محبوب کے اشتیاق میں یہ شعر گنگنانے لگے جو اوپر بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت قلندر صاحب غزل پڑھ رہے تھے اور تاریکی شب بڑھ رہی تھی۔ روایت ہے کہ وہ رات بہت لمبی ہو گئی، یہاں تک کہ وہ فوجی بھی عاجز آ گیا۔ لمبی رات اور خواب سے سارا عالم تنگ آ گیا۔ آخرکار پانی پت کے کلکٹر کو اس کا احساس ہوا، اس نے تحقیق و تفتیش شروع کر دی۔ آخر درازی شب کا سبب کیا ہے؟ کلکٹر کو تحقیق کے بعد پتا چلا کہ قلندر صاحب فوجدار کے دروازے پر کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جب تک مبارک خان میرے پاس نہیں آئیں گے صبح نہیں ہوگی۔ خدا جانے حضرت قلندر صاحب نے یہ الٹی شرط کیوں لگائی؟ حالانکہ شب فراق کی طوالت مطلوب نہیں ہوتی، شب وصال کی طوالت مقصود ہوتی ہے۔
قصہ مختصر، جب فوجدار عاجز آ گیا تو اس نے مبارک خان کو کلندر صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا، اور جیسے مبارک خان حضرت کلندر صاحب کے پاس پہنچے سورج طلوع ہو گیا۔ حضرت کلندر صاحب نے مبارک خان کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ وہاں ایک قوال تھا جس نے یہ شعر فوراً گنگنائے: اگر دفاتن کسی رات میں اس معشوقوں کے بادشاہ کو دیکھ لوں تو اس کے پیروں میں سر ڈال دوں، دل و جان قربان کر دوں، یاری اور دوستی کی راہ سے اسے دریافت کروں کہ جانا آخر تم آتے کیوں نہیں، تم کہاں ہو کہ میں تمہاری چشم غلطاں کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ آپ نے اس قوال کو اپنا گھوڑا بخش دیا اور حضرت مبارک خان کے ساتھ پانی پت سے کرنال کی جانب روانہ ہو گئے۔ کرنال کے قریب موضع بڈھ کھیڑا میں جا کر قیام فرمایا اور یہیں سکونت اختیار کی، حتیٰ کہ دائی اجل کو لبیک کہا۔ مبارک خان کے متعلق مشہور ہے کہ یہ شہزادہ تھا اور بچپن ہی میں اس کو خدا طلبی کا شوق پیدا ہوا۔ حضرت کلندر صاحب کی خدمت سے فیض یاب ہوا اور قریبی مریدوں میں شامل ہو گیا، اور حضرت بو علی کلندر کی زندگی میں ہی ان کا وصال ہو گیا اور ان کا مزار بھی بڈھ کھیڑ میں واقع ہے۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ محترم ناظرین، جب 10 مئی کو پاکستانی فوج نے انڈیا کے حملے کے جواب میں ہندوستان پر حملہ کیا اور ڈرونز اور میسائل سے انڈین کے ملٹری بیسز کو نشانہ بنایا تو ایک میزائل غلطی سے درگاہ بو علی شاہ کلندر کے مزار کی طرف ہو گیا قریب تھا وہ میسائل درگ شریف کو ٹکرا جاتا، اچنگ سے معلوم نہیں کیسی وہ میزائل سیدھا ہوا مزار سے اوپر گیا اور اپنی اصل نشانے کی طرف چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی غیبی طاقت نے اس میزائل کو پکڑا اور سیدھا کیار دیا اور ہندوؤں کے ملٹری بیس کی طرف پھینک دیا۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہی کہ یہ حضرت بو علی شاہ کلندر کی کرامت ہی کہ جنہوں نے وہ میزائل نہیں گرنے دیا اور درگ شریف اور پانی پت کو بچا لیا۔ اصل معاملہ کیا ہے یہ اللہ اور اللہ کا رسول جنتا ہے، لیکن وہاں کے مقامی لوگوں نے یہی بیان دیا ہے مسلمانوں کے اولیاء کی امپورٹنس نہ بن جائے، اس لیے کسی بھی چینل نے اس بیان کو آن ایئر نہیں ہونے دیا۔